اللہ والوں کی ایسی پوزیشن رہی ہے کہ نہ نفع ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا، نہ نقصان ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر، چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہیں، تو آقا کریم اپنی شان یہ بیان کرتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور نیند سے بیدار ہو کر فوراً مصلی پر آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار کیا نیند ناقص وضو نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ بیدار ہوئے اور مصلی پر آ کر آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے اس کے بعد آپ کو وضو کرتے نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا سنو، تم جب سوتے ہو نا تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل یاد الہی میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو سرکار کے قدم پر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیند ان کے لیے ناقص وضو ضرور ہے، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایسے بھی اللہ کے ولی اس فرش گیتی پر گزرے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں تو ان کے دل سے ذکر الہی کی آواز آتی رہتی ہے، ذکر الہی کی آواز، دل ان کا زندہ رہتا ہے۔ اسی کو صوفیہ کرام فرماتے ہیں قلب جاری، قلب جاری۔ اور صوفیاء کرام علیہم الرضوان میں نے خود مدینہ منورہ کے شیوخ کی محفل میں شرکت کی، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل، ذکر کی محفل، اللہ اکبر، ایک سے ایک نورانی چہرے والے مدینہ منورہ میں عشاق رسول بزرگ تشریف لائے تھے، وہاں ذکر کی محفل تھی۔ جب ہم اس ذکر کی محفل میں گئے تو ذکر کرانے والے جو شیخ تھے، اللہ اکبر، وہ ذکر کراتے کراتے ہر ذکر کرنے والے کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ والے جو سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر دل غافل ہے تو ان کے دستے کرم کے صدقے میں دل بھی اللہ کی یاد میں جاری ہو جائے، یہ ہے تو قلب جاری رہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا حضور مفتی اعظمین علیہ رحمت و رضوان کے دور حیات میں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا، غالباً اعلی حضرت ہی سے یا استاذ زمن سے، ایک بزرگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب جاری ہو جائے۔ تو ان سے کہا گیا کہ مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کی جو چارپائی ہے، اس چارپائی کے نیچے جو جگہ ہے نا، وہاں تم لیٹ جاؤ، کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوتے ہوئے بھی تو اس کے ذکر کی آواز اور ذکر کی وجہ سے تمہارا قلب بھی جاری ہو جائے گا۔ اور میں نے خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہے، ہم لوگ تو اگر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اوف آہ، لیکن خدا کی قسم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، ایسا لگتا تھا کہ زبان ذکر کر رہی ہے اور ساتھ میں دل بھی اللہ کی یاد سے معمور و منور نظر آ